پڑھتے ہیں بار بار درود پاک، ان دونوں جہانوں میں ہوگا ان کا بیڑا پار۔ پڑھتے ہیں جو درود پاک بار بار، دونوں جہانوں میں ہوگا ان کا بیڑا پار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ درود پاک کی برکت سے ایک غریب مالا مال ہو گیا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کی وجہ سے ایک مجوسی کو دولت ایمان عطا ہو گئی۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو درود پاک اور آل رسول سے محبت کا واقعہ۔ بغداد شریف میں ایک شخص بہت نیک زندگی گزارتا رہتا تھا۔ نیک گزار شخص رہتا تھا تو اس کے گھر میں ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں بیوی کے بچوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ رات کا وقت تھا، اس نے اپنے تمام بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتے پڑھتے بچے بھی سو گئے، بیوی کو بھی نیند آ گئی۔ درود پڑھتے پڑھتے رات کے آخری حصے میں اسے بھی نیند آ گئی۔ خواب میں مسکینوں کے مددگار سونے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، اے مجھ پر درود پاک پڑھنے والے، غم نہ کریں، پریشان نہ ہو جاؤ۔ کل صبح ہوتے ہی فلاں مجوسی کے پاس جا کر اور میرا سلام دینا، اور اسے کہنا کہ تیرے لیے جو دعائیں مانگی گئی تھی وہ دعائیں قبول ہو چکی ہے۔ اس خوشی میں کچھ صدقہ نکالے اور وہ صدقہ پیسے مجھے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا کا انتظام کروں۔ یہ شخص نیند سے بیدار ہو کر بڑا خوش ہوا، حیران بھی ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مجوسی ہندو ہے جو آتش پرست ہے، اس کے پاس جانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اسی سوچ میں پھر سو گیا، پھر نیند آ گئی۔ پھر خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم حکم کو مان کر اس مجوسی کے پاس جاؤ۔ یہ شخص صبح ہوتے ہی اس مجوسی کے پاس گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی دیا اور کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، اسی خوشی میں صدقہ نکالو، وہ صدقہ پیسہ مجھے دے دو۔ مجوسی کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہو چکی ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجوسی کہنے لگا کہ آتش پرست تھا، ساری زندگی کفر پر زندگی گزارنے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کروائی، شادی میں 1000 لوگوں کو شرکت ہوئی، سارا دن کھانا کھاتے رہے، تو میں سارا دن تھکا ہوا رات کو گھر کی چھت پر سونے کے لیے گیا تو میرے پڑوسی میں ایک بیوہ شہزادی، ایک آل رسول کی شہزادی رہتی تھی جو سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھی۔ ان کی 3 یتیم بچیاں تھیں۔ میں ان کے گھر کی چھت پر یہ آوازیں سن رہا تھا۔ وہ بچیاں اپنے والدین سے کہہ رہی تھی کہ اماں، ہمارے پڑوسی مجوسی کے سارے شہر کے لوگوں نے شادی پر بلایا، سب کو بلایا، کھانا کھلایا، لیکن ہمیں شہزادیوں کو بھول گیا۔ جب ان مایوس بچوں کی میں نے یہ دکھ بھری آواز سنی تو میں تڑپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگی۔ فوراً چھت سے نیچے آ کر تمام شہزادیوں کے لیے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں بھجوا کر دوبارہ گھر کی چھت پر آیا تو اب وہ بچیاں اپنے والدین سے کہہ رہی ہے کہ اماں، تب تک ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے، نہ کھائیں گے، جب تک ہمیں اپنا نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجوسی کو اجر نہ لے کر دے گا۔ پھر ان بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس مجوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا پر ان کی والدین نے آمین کہا۔ یہ دعا جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا، وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پھر سب گھر والے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی تو میرے حق میں دعا قبول ہو چکی۔ اس خوشخبری میں نے تجھے اس دولت کا آدھا حصہ دے دیا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی بدلوں سے ایک غریب کو مالا مال ہو گیا، اور آل رسول کی محبت کی وجہ سے ایک مجوسی کو ایمان کی دولت عطا ہو گئی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔